خیر یہ بھی بڑی بات ہے کہ اللہ کے لفظ کی پرستش کی جائے. چلیں پھر بھی اس کو تو پھر بھی کوئی سلام سلوٹ بنتا ہے کہ چلیں اس نے لفظ کی پرستش کی، لیکن اللہ کے لفظ یعنی قرآن کے کسی لفظ کو پکڑ لیا ظاہر کو اور وہی معنی لے کے چل پڑا، پھر بھی قابل معافی ہوا. چلیں حدیث کے کسی لفظ کو پکڑ لیا اور اس کی بنیاد پر کوئی محل تعمیر کر لیا، تو اللہ کے رسول کا لفظ ہے، چلیں پھر بھی کچھ اسے الاؤنس دے دیں. یہاں تو عام کسی فقیہ کا لفظ پکڑ کے تو پوری اسلامی بینکنگ کا محل کھڑا کر دیا. اور اس اسلامی بینکنگ کا سارا ہیلے بانوں سے نتیجہ کیا نکلا؟ وہی ارتکاز دولت. نیچے کی سطح پہ آپ کو لگے گا سارا اسلامی ہو گیا، لگتا بھی ہے، وہ خود بھی کہتے ہیں ہاں لگتا ہے اسلامی ہو گیا، سارے فقہا کہتے ہیں اسلامی لگتا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی نیچے سے آپ نے اسے پھیرے دے کے سیدھا کر لیا. لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ وہی نکلا کہ دولت کا ارتکاز ایک طرف ہوتا رہا. اور یہ دلچسپ ترین بات ہے کہ اگر آپ جو روایتی بینک ہیں ان کے پاس جا کے کوئی قرض لینا چاہیں سود پر، تو وہ اگر آپ کو 15% پہ دیں گے، تو آپ اسلامی بینکوں میں جب جائیں گے تو وہ آپ کو 22% پہ دیں گے. تو زیادہ استحصال کا ذریعہ بن گئے یا نہیں بن گئے؟ زیادہ ارتکاز دولت کا ذریعہ بن گئے یا نہیں بن گئے؟ کس بنیاد پر بنے؟ لفظ پرستی کی بنیاد پر. تو آپ نے دیکھا کہ یہ لفظ پرستی بھی کتنا برا نتیجہ نکالتی ہے. تو بت پرستی، اور بت پرستی کے بعد قبر پرستی، وطن پرستی، قوم پرستی، اکابر پرستی، اور آخر میں یہ لفظ پرستی. یہ سارے اس دور میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم، اور اب یہ بھی تو اصنام ہیں بن گئے نا. تو چلیں خیر. اچھا یہ وہ چیز میں نے ایک بتایا، سود کو حرام کیا تاکہ دولت ایک طرف مرتکز نہ ہو. یہ جو 2.5% زکوٰۃ رکھی تاکہ کچھ تو نکلے، وہ کھتے بڑھے ہی نہ رہیں، اس کے اندر سے کچھ نہ کچھ تو لیکیج ہوتی رہے. اب آپ سوچیں ایک آدمی کے پاس 8-9 تولے سونا ہے، اسے زکوٰۃ دینی ہے یا نہیں دینی؟ تو وہ مسلسل تو اس کے پاس نہیں رہ سکتا نا، گھٹتا رہے گا جہاں تک کہ وہ نصاب سے ہی نیچے آ جائے، تب جا کے اس کی جان چھوٹے گی، نہیں تو دینا پڑے گا اسے. وراثت کے جتنے قوانین ہیں، جب بندہ مر گیا، پہلے والے لوگ کیا کرتے تھے؟ جو بندہ مرتا تھا اس کی ساری وراثت اس کے بڑے بیٹے کو منتقل ہو جاتی تھی، باقیوں کو نان نفقہ وہ دیتا رہے گا. زمین انٹیکٹ ہے ایک پیس کے طور پر، اور اس کی چودراہٹ قائم ہے، پگ کھڑی ہے. شریعت نے کیا کیا؟ وراثت ہوگی، بیٹے کا دوہرا حصہ ہے، بیٹی کا اکیرا حصہ ہے، ماں کا یہ ہے سارا. اب یہ کیا ہو گیا؟ تقسیم ہو گئی. کسی ایک آدمی کے پاس نہیں، ایک ہاتھ میں نہیں گئی، مختلف ہاتھوں میں چلی گئی. بڑے سے بڑا جاگیردار ہو نا، 20 نسلوں میں جب تقسیم ہوگی نا، جاگیر نہیں رہے گی. اب آپ کو سمجھ آئی کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم کے لیے قرآن مجید کہاں کہاں گیا ہے؟ یہ جتنے یہ اب دیکھیں اصول کیا ہوا؟ دولت کا ارتکاز نہیں ہونا چاہیے. یہ باقی کیا ہے؟ قوانین ہیں. سود قانون ہے، زکوٰۃ قانون ہے، وراثت قانون ہے. یہ سارے قوانین کس اصول کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم. یہ جو اصول ہوتا ہے یہ دین ہوتا ہے، اور یہ جو قوانین ہوتے ہیں یہ شریعت ہوتی ہے. اب آپ نے یہ میں نے کیوں بتایا آپ کو؟ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ دین آدم علیہ السلام سے لے کے محمد الرسول اللہ تک ایک ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور شریعت اپنی اپنی. موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور ہے، محمد الرسول اللہ کی شریعت اور ہے. تو شریعت میں اختلاف بھی ہو جاتے ہیں، یعنی قوانین مختلف بھی ہو جاتے ہیں، اصول نہیں بدلتے. اور بنیادی اصول کیا ہے؟ بنیادی اصول ہے توحید. اصل اصول دین کیا ہے؟ توحید. دین توحید ہے جس اصول پر کھڑا ہے. اس کا اس اصول کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، کہ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ مالک اللہ ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. ہر شے کی ملکیت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. جب مالک اللہ ہے تو باقی کسی کے پاس اگر کچھ ہے بھی تو امانت ہے. این امانت چند روزہ نزد ماست، در حقیقت مالک ہر شے خداست. ہمارے پاس جو بھی ہے، اولاد ہے تو اللہ کی امانت ہے، مال ہے تو اللہ کی. اگر آپ مومن ہیں، میرا مال میرا نہیں ہے، مال اللہ کا ہے، میرے پاس امانت ہے، اسی لیے اللہ پوچھے گا خرچ کہاں کیا. اگر میرا ہوتا تو کیوں پوچھتا؟ سمجھ آئی نا؟ تو جسم بھی امانت ہے. میرا جسم میری مرضی نہیں، یہ جس کی امانت ہے اس کی مرضی. پوری بات اب سمجھ میں آ گئی نا؟ مالک کون ہے؟ اللہ ہے. آپ کیا ہو؟ اگر ایمان رکھتے ہو اللہ پر، آپ امین ہو.
تو جب امین ہو اپنی مرضی کا تصرف نہیں کر سکتے، جیسے اللہ بتائے گا ویسے تصرف کرو گے تو اللہ نے کہا 2.5% نکالو نکال دو، اللہ نے کہا آدھا نکال دو نکال دو، اللہ نے کہا خمس نکالو نکال دو، اللہ نے کہتا ہے سارا نکالو تو نکالنا پڑے گا، کیونکہ آپ کا ہے ہی نہیں، جس کا ہے وہ جو حکم دے آپ کو ماننا پڑے گا۔ تو اصول یہ ہے، اصول توحید ہے، وہ دین ہے، اور اسی اصول کے تحت اللہ نے یہ اصول دیا کہ تمہاری دولت صرف غنیوں میں تقسیم نہیں ہونی چاہیے، ادھر ہی گردش نہیں کرنی چاہیے، نیچے جانی چاہیے۔ اس اصول کی بنیاد پر اب دیکھیے ہوا کیا تھا، ہوا یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شام کا علاقہ فتح ہوا، عراق کا علاقہ فتح ہوا۔ یہ عرب کا علاقہ جو ہے نا، جیسے وہ حجاز کے علاقے کی طرح نہیں ہے، یہ بہت زرخیز علاقہ، ساری گندم، سارا اناج، فصلیں یہاں پہ ہوتی ہیں، باغات، سب کچھ ہے، زرخیز علاقے ہیں۔ مکے میں کیا ہے، وادی غیر ذی زرع ہے۔ اب جب یہ علاقے فتح ہو گئے تو مسئلہ کھڑا ہوا کہ جو یہاں کی زمینیں ہیں وہ کس کو دی جائیں، کس کی ہیں؟ بیت المال کی ہیں یا جنہوں نے فتح کیے ان کو مال غنیمت کے؟ ابھی میں نے آپ کو مال فے اور مال غنیمت کا چکر بتایا تھا نا، تو اب یہ جو زمینیں ہیں یہ مال فے ہیں یا مال غنیمت ہیں؟ یہ مسئلہ کھڑا ہوا۔ اکثریت کی رائے یہ تھی کہ یہ مال غنیمت ہے، مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے۔ اوپر تھے حضرت عمر، ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی، ان کے ذہن میں کھٹکا تھا، کھٹکا یہی تھا، لیکن اس کی طرف ذہن منتقل نہیں ہو رہا تھا۔ اب یہ ہوتا ہے دین فطرت۔ اب ہوتا یہ ہے، آپ اگر فطرت پر ہیں تو کوئی ایسی چیز ہوگی تو دلیل آپ کو پہلے معلوم نہیں ہوگی، اندر سے راڈار پہلے وہ اشارہ کرے گا کہ گڑبڑ ہو گئی ہے، ریڈ لائٹ آن ہو جائے گی، پھر آپ کی عقل دلیل ڈھونڈے گی کہ یہ جو مجھے اندر سے خیال آیا ہے اس کی دلیل کیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے خیال آیا کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے کہ میں ان مجاہدین کو یہ سب کچھ دے دوں، یہ تو بہت بڑی جاگیرداری وجود میں آ جائے گی۔ لیکن اب یہ روکوں کیسے؟ یہ اتھارٹی تو حضرت عمر کی نہیں ہے اپنی کہ میں حکم دیتا ہوں کہ یوں کرو، یہ تو وہ نہیں کر سکتے۔ لہذا مشاورت جاری ہے، حضرت عمر مطمئن نہیں ہو رہے ہیں، جاری ہے۔ ایک دن ان کے ذہن میں اللہ نے یہ آیت ڈال دی اور انہوں نے اگلے دن اب پوری شورا کو آیت سنائی کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم۔ ساری شورا تسلیم کر لیا اس نے کہ ہاں اس دلیل کے آگے ہم سرنڈر کرتے ہیں۔ اس دن طے ہو گیا کہ جو علاقے مسلمانوں نے بزور شمشیر فتح کیے ہیں ان کی زمینیں قیامت تک کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، خراجی زمینیں، یعنی مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت ہے۔ کتنا اہم مسئلہ ہے، ذرا سوچئے گا۔ جاگیرداری کی جڑ کٹ جاتی ہے،